بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آج کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کلاس ہفتم کی تاریخ کے باب نمبر 3 میں آج ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم صلیبی جنگوں کے احوال کے ساتھ انشاءاللہ خلافت عثمانیہ کا احاطہ بھی کریں گے۔ صلیبی جنگیں، جنہیں مقدس لڑائیاں بھی کہا جاتا ہے، یورپ کے عیسائیوں نے مسلمانوں سے یروشلم کی مقدس سرزمین کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش میں لڑیں۔ یروشلم وہ شہر ہے جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے یکساں طور پر تعظیم کا حامل رہا ہے۔ صلیبی جنگوں میں حصہ لینے والے عیسائیوں نے مسلمانوں کے قتل و غارت میں کسی قسم کی روح رعایت نہ کی، جبکہ اس کے برعکس مسلمانوں نے انتہائی نرم دلی، رحم دلی، رواداری اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ مسلمانوں نے رحم دلی اور رواداری کی ایسے مثالیں قائم کی جن کی تعریف یورپ کے مورخین نے بھی کی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی باہمی رواداری کی پالیسی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 2009 سے ناروے میں سلادین ڈے منایا جاتا ہے۔ صلیبی جنگوں کا آغاز رومن کیتھولک کلیسا نے یورپ سے 1096 عیسوی میں کیا، جو کہ 1291 تک جاری رہیں۔ یہ جنگیں فلسطین، لبنان، شام اور مصر کے محاذوں پر لڑی گئیں۔ یہ جنگیں پوپ اربن دوم کے کہنے پر شروع کی گئیں، جو کہ سلجوق سلطنت کے خلاف تھیں، کیونکہ مقدس سرزمین پر اس وقت سلجوقی مسلمان حکمرانی کر رہے تھے۔ یروشلم کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 638 عیسوی میں فتح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مسلمان حکمرانوں نے تمام ادیان کے ماننے والوں کو بیت المقدس میں عبادت کی اجازت دی۔ پہلی صلیبی جنگ 1096 سے 1099 تک پوپ اربن دوم کے کہنے پر مختلف مغربی ممالک کے جنگجوؤں اور ترک سلجوق مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی۔ صلیبیوں نے یہ جنگ جیت لی اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ یروشلم پر قبضے کے بعد پوری مسلم دنیا پریشان تھی، لیکن خلیفہ اتنا کمزور تھا کہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ جلد ہی جنگ میں حصہ لینے والے تمام فوجیوں کو پورے یورپ کا سہارا مل گیا اور انہوں نے فلسطین، شام اور دیگر ہمسایہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد کئی کوششیں کی گئیں کہ مسلمانوں کو منظم کیا جائے کہ وہ عیسائیوں کے خلاف متحد ہو جائیں، لیکن بے سود۔ آخرکار عماد الدین زنگی کا بیٹا نور الدین زنگی، جو موصل کا حکمران تھا، اس نے عراق اور شام کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور عیسائیوں سے دوسرے کئی شہروں کو بھی آزاد کرا لیا۔ یہ شہر دمشق کے گرد و نواح میں واقع تھے۔ دوسری صلیبی جنگ 1147 سے 1149 تک ہوئی۔ اس جنگ میں ایک طرف یورپی بادشاہ لوئس ہفتم اور کونریڈ سوم تو دوسری طرف مسلمانوں کی قیادت سلجوق جنرل نور الدین زنگی کر رہے تھے۔ دوسری صلیبی جنگ کے اختتام پر مسلمانوں نے مقدس سرزمین پر غلبہ پا لیا۔ دوسری طرف نور الدین زنگی کے جرنیل صلاح الدین ایوبی نے 1171 میں فاطمی حکمرانوں کا تختہ الٹا اور مصر کا حکمران بن گیا۔ بعد میں صلاح الدین ایوبی نے مسلم دنیا کے بہت سارے علاقوں کو متحد کیا، جن میں مصر، شام، لبنان اور شمالی عراق شامل تھے۔ 1183 میں اس نے دمشق کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ تیسری صلیبی جنگ کا آغاز 1187 میں ہوا، جو 1192 تک جاری رہی۔ اس جنگ میں ایک طرف فریڈرک ون، فرانس کا بادشاہ فلپ دوم اور برطانیہ کا بادشاہ رچرڈ اول شامل تھے، تو دوسری طرف مسلمانوں کی قیادت صلاح الدین ایوبی کر رہے تھے۔ تیسری صلیبی جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قیدیوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا اور تمام عیسائیوں کو عام معافی دے دی۔ دوسری طرف انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کو شکست ہضم نہ ہوئی اور 1190 میں فلسطین اور یروشلم پر حملہ آور ہوا۔ اسے جب کہیں سے کوئی مدد نہ ملی تو اکیلے ہی میدان میں کود پڑا۔ جنگ کے دوران رچرڈ سلطان کے مد مقابل آ کر لڑنے لگا تو سلطان کے ایک ہی وار سے رچرڈ کا گھوڑا گرا اور مر گیا۔ رچرڈ بے بسی کی تصویر بنے کھڑا تھا۔ سلطان چاہتا تو اسے ایک ہی وار میں جہنم رسید کر دیتا، لیکن اس کی حمیت نے ایک بے بس شخص پر ہاتھ اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ بادشاہ کی خاطر گھوڑا لایا جائے تاکہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر مقابلہ کر سکے۔ سلطان کی اس جواں مردی، فیاضی اور رحم دلی سے رچرڈ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے لڑنے سے انکار کر دیا۔
دونوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کی روح سے یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہے گا، البتہ عیسائی تجارت اور عبادت کی غرض سے آ جا سکیں گے۔ چوتھی صلیبی جنگوں کا آغاز 1202 میں ہوا جو کہ 1204 تک جاری رہا۔ اس جنگ میں ایک طرف پوپ انوسنٹ سوم تو دوسری طرف ایوبی سلطان تھے۔ اس جنگ کے نتیجے میں عیسائی فوجوں نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا اور بازنطینی سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ بازنطینی اور یورپی حکمرانوں کی لڑائی کی وجہ سے بازنطینی سلطنت کمزور ہو گئی تھی۔ آخری صلیبی جنگیں جو ہیں وہ 1208 میں شروع ہوئیں جو کہ 1291 تک جاری رہیں۔ ان جنگوں میں پوپ انوسنٹ سوم تھے ایک طرف، ساتھ اس کے جرمنی کے بادشاہ فریڈرک دوم، فرانس کے لوئس نہم، برطانیہ کے ایڈورڈ اول، تو دوسری طرف ایوبی سلطان اور مملوک سلطانوں نے یہ جنگیں لڑیں۔ اس کے نتیجے میں مملوک فوج نے عیسائیوں کو شکست دی اور مشرق وسطیٰ کی عیسائی ریاستیں بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئیں۔ ہمارا اگلا ٹاپک سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1137 میں تکریت عراق میں پیدا ہوئے۔ وہ عماد الدین زنگی کی فوج میں تھے جنہوں نے انہیں اپنی فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو کئی جنگوں کے ہیرو ہیں، انہوں نے 20 سال تک صلیبی جنگیں لڑیں۔ بالآخر انہوں نے یورپ کی ان فوجوں کو پیچھے دھکیل دیا جو یروشلم اور فلسطین کی مقدس سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتی تھیں۔ دنیا نے صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر اور بے خوف فاتح شاید ہی دیکھا ہو۔ صلیبی جنگوں کے اختتام پر اس کے کچھ اثرات مرتب ہوئے جن میں صلیبی جنگوں میں شکست کے بعد پوپ اور دیگر معززین کی قوت اور اثر و رسوخ میں کمی واقع ہوئی اور بادشاہ کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ یورپی لوگوں نے علم ریاضی اور طب کے میدانوں میں ترقی کے ساتھ ساتھ عمارتوں کی تعمیرات میں بھی ترقی کی۔ یورپی لوگ بہتر بحری جہاز بنا رہے تھے اور ہندوستان اور چین جانے کے نئے راستے تلاش کر رہے تھے۔ کیونکہ سرزمین مقدس پر مسلمان قابض تھے لہٰذا انہیں نئے راستے تلاش کرنے تھے۔ انہوں نے نقشے استعمال کرنے سیکھے، نئے بحری راستے تلاش کیے اور قطب نما کا استعمال شروع کیا۔ یورپ کا مشرقی بحیرہ روم کی ثقافتوں سے رابطہ بڑھ گیا۔ صلیبی جنگوں سے ایشیائی سامان کی ترسیل شروع ہو گئی۔ صلیبی جنگیں مسلمان دنیا کے ساتھ خیالات اور علوم کے تبادلہ خیال کے بعد یورپی نشاط ثانیہ اور ترقی کے عہد کی بنیاد بنی جس کی بدولت مغربی یورپ نے دنیا پر غلبہ پایا۔ چیپٹر کے آخری حصے میں ہم سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پڑھیں گے۔ سلطنت عثمانیہ کا نام اس کے پہلے حکمران عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ اس وقت ترک لوگ قبیلوں کی شکل میں رہا کرتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمے گاڑ کر ڈیرا ڈال دیا۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کے سردار تھے۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے کا سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت کرنا تھا کیونکہ مسلمان کمزور پڑ چکے تھے۔ ایک طرف بازنطینی خطرہ تھا تو دوسری طرف منگول سر اٹھا رہے تھے۔ سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ سلیمان شاہ کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ارطغرل قبیلے کا سردار بنا۔ ارطغرل غازی بہادر، نڈر اور جنگی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ کی سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس صورتحال میں ارطغرل کا اکیلا منگولوں سے لڑنا کسی خطرے سے کم نہ تھا۔ وہ اپنے کائی قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف روانہ ہوا۔ ایک اندازے کے مطابق کائی قبیلے میں 300 سے 400 خاندان تھے۔ راستے میں اس نے 2 فوجوں کو آپس میں لڑتے دیکھا جن میں سے ایک طرف سلجوق اور دوسری طرف منگول یا بازنطینی تھے۔ اس نے سلجوقی افواج کا ساتھ دیا اور انہیں فتح دلا دی۔ اس وقت کے سلجوقی سلطان علاء الدین نے ارطغرل کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں رہنے کی اجازت دی اور ساتھ ہی انہیں بازنطینی سرحدی علاقوں کو فتح کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل غازی سلطان علاء الدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور بازنطینی سلطنت کو پیچھے دھکیلتا رہا۔
1281 میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل غازی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا عثمان غازی اس کا جانشین بنا۔ وہ بھی اپنے والد کی طرح پکا مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھا۔ اس نے بھی فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھا۔ دوسری طرف سلجوقی سلطان علاء الدین ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا غیاث الدین بھی تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا، اور یوں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہونے کے قریب ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1299 میں سوت شہر میں رکھی گئی، جو بورسا ترکی کے قریب واقع ہے۔ اناطولیہ کی ریاستوں سے ہٹ کر سلطنت عثمانیہ نے اپنا پھیلاؤ مسلسل مغرب کی طرف رکھا، اور وہ سکڑتی ہوئی بازنطینی سلطنت سے لڑتے رہے۔ عثمان غازی نے بورسا کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس سلطنت کے قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہوئے۔ بورسا کی فتح کے بعد عثمان غازی بیمار ہو گئے اور 1323 کو وفات پائی۔ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اورحان غازی کو طویل نصیحت کی۔ عثمان کے انتقال کے وقت سلطنت کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 150 سال کے اندر اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت بن گئی۔ خلافت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد فاتح نے 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی پوری ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے عہد میں سلطنت کا سب سے زیادہ جغرافیائی پھیلاؤ سلطان محمد فاتح کے عہد میں ہوا۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان سلیم اول نے 1517 میں مصر فتح کیا اور خلیفہ کا لقب اختیار کیا۔ اس نے 46 سال حکومت کی۔ سلیم اول کے دور میں سلطنت کا پھیلاؤ ویانا تک جا پہنچا۔ سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بھی بنے اور خاتم حرمین الشریفین کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے علاوہ سلیمان اور مراد سوم کا دور بھی سنہری دور کہلاتا ہے۔ یہ سلطنت 623 سال تک قائم رہی، جبکہ ان کی خلافت 407 سال برقرار رہی۔ اس سلطنت کا خاتمہ 1922 میں ہوا۔ خلافت عثمانیہ کے کل 36 سلطان تھے۔ انتظامی اور سیاسی نظام کی بات کی جائے تو 1335 تک عثمانی سلطنت ایک آزاد حکومت کی حیثیت اختیار کر گئی تھی، جب اناطولیہ کے سلجوق حکمرانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عثمانی حکومت کے اکثر ادارے اورحان غازی اور مراد اول کے عہد میں بنے۔ مرکزی انتظامیہ کی بات کریں تو سلطنت عثمانیہ کے پاس مرکزی حکومت کا ایک ایسا نظام تھا جس کی مثال اس وقت یورپ میں بھی نہیں تھی۔ عثمانی سلطان اپنے اختیارات کا خاصا حصہ اپنے وزیر کو عطا کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطنت میں بڑے عہدیدار بھی ہوتے تھے۔ سرکاری عہدے خالصتاً میرٹ پر دیے جاتے تھے۔ سلطنت میں سب سے اوپر خلیفہ یا سلطان ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد اس کی پارلیمنٹ یا دیوان ہوا کرتی تھی۔ پارلیمنٹ کے 3 ذیلی ادارے تھے: قلمیہ، علمیہ اور سیفیہ۔ قلمیہ یعنی کہ اہل قلم، اس کے نیچے افسرشاہی تھی، اور افسرشاہی کے زیر اثر دفتردار یعنی کہ وزیر مالیات، نشان جی اور چیف سیکرٹری ہوا کرتا تھا۔ علمیہ یا اہل شرائع کے نیچے انصاف اور تعلیم کا ادارہ تھا، اور اس میں شیخ الاسلام یعنی کہ مفتی اعظم اور ملٹری جج آتے تھے۔ سیفیہ یا اہل عرف میں انتظامیہ فوجی تھی، اور اس میں وزیر اور پرائم منسٹر آتے تھے۔ وزیر، منسٹرز یا پرائم منسٹرز آتے تھے۔ مرکزی کے بعد صوبائی انتظامیہ تھی۔ سلطنت عثمانیہ بہت سے صوبوں میں تقسیم تھی۔ ان صوبوں کی نگرانی گورنر کرتے تھے، جسے سلطان مقرر کرتا تھا۔ بیلر بائی گورنر اعلیٰ یعنی کہ یہ لفظ ٹرکش لینگویج سے لیا ہوا ہے، کو مرکزی حکومت مقرر کرتی تھی۔ ایالت صوبے یعنی کہ کو مزید سنجاق یعنی کہ ضلعوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جس کی نگرانی سنجق بے یعنی کہ ضلعی گورنر کرتا تھا، جنہیں اعلیٰ فوجی عہدوں سے چنا جاتا تھا، اور یہ ذمہ داری مرکزی حکومت کی ہوتی تھی۔ بیلر بائی یعنی کہ گورنر اعلیٰ کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ تمام علاقے کے سنجق بے کی نگرانی کریں، یعنی کہ ضلعی گورنر۔ قاضی سنجق کا ایک ذیلی ضلع ہوتا تھا، جس پر ایک قاضی مقامی منتظم مقرر کیا جاتا تھا۔
اگلا ٹاپک آتا ہے سماجی ڈھانچے کے بارے میں۔ سلطنت عثمانیہ کا سماجی ڈھانچہ 5 طبقوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلا اہل قلم یعنی کہ دانشور اور طبیب، دوسرا شمشیر زن یعنی کہ فوجی افراد، اور تیسرا انتظامیہ یعنی کہ عدلیہ اور افسر شاہی، چوتھا معاملہ کار یعنی کہ تاجر اور ٹیکس اکٹھا کرنے والے، اور پانچواں ہنرمند یعنی کہ کسان، چرواہے اور فنکار۔ سلطنت عثمانیہ صرف ترک مسلمانوں پر مشتمل نہیں تھی، بلکہ یہ ایک کثیر المذہبی سلطنت تھی جس میں مختلف طبقات رہ رہے تھے۔ عثمانی معاشرے میں مسلمان پرامن طریقے سے عیسائیوں، یہودیوں اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ کثیر المذاہبی نظام ملت کے تحت ہر مذہب کے پیروکاروں کے لیے ان کے مذہب کے مطابق قوانین موجود تھے جس پر عمل پیرا ہو کر وہ زندگی گزارتے تھے۔ اگرچہ غیر مسلموں کو اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز نہیں کیا جاتا تھا، تاہم اس شق پر عثمانی سلطنت کے بیشتر دور میں عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ ٹیکس ادا کرنے والوں کی اکثریت فعال افسرشاہی کی بھرپور حمایت و تعاون کرتی تھی۔ غیر مسلم طبقات کو نظام ملت کے تحت منظم کیا جاتا تھا۔ اپنے عروج کے دنوں میں سلطنت عثمانیہ تقریباً 2 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی، جس میں جنوب مشرقی یورپ میں ویانا، آسٹریا تک کا علاقہ، موجودہ ہنگری، بلقان کا علاقہ، یونان، یوکرین کا کچھ علاقہ، مشرق وسطیٰ کے علاقے جن میں عراق، شام، فلسطین اور مصر شامل ہیں، شمالی افریقہ اور مغرب کا علاقہ جسے الجزائر، جزیرہ نما عرب کے علاقے جن میں یمن اور حجاز بھی شامل ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے عہد میں سلطنت کا سب سے زیادہ جغرافیائی پھیلاؤ سلطان محمد فاتح کے عہد میں ہوا، جس نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا۔ اس کے علاوہ سلیم اول جس نے مصر فتح کیا اور خلیفہ کا لقب اختیار کیا۔ سب سے اہم سلیمان اول تھا، جسے سلیمان علی شان کہا جاتا تھا کیونکہ اس نے 46 سال حکومت کی اور ان کی فوجیں ویانا، آسٹریا کے دروازوں تک پہنچ گئیں۔ سلطنت عثمانیہ کے پھیلاؤ کی یہ لہر اس سلطنت کا شاندار دور کہلاتا ہے، جو 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح سے لے کر 16ویں صدی کے دوسرے حصے تک ہے، جو تقریباً 1556 میں سلیمان علی شان کے دور کے اختتام تک ہے۔ اس عرصے کے دوران سلطنت عثمانیہ میں کچھ ایسے اداروں کی بنیادیں رکھی گئی تھیں جو آنے والے کئی صدیوں تک برقرار رہے گی۔ 1699 تک سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں دور دور تک پھیل چکی تھیں۔ دنیا کی سیاست پر سلطنت عثمانیہ کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ سلطنت عثمانیہ اپنے عروج کے دنوں میں دنیا کی بہت بڑی طاقت تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان ظالم و جابر کے لیے ڈراؤنا خواب تھے، جبکہ مظلوم کے لیے نجات دہندہ تصور کیے جاتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس سلطنت کی بحری فوج نے بھی یورپی، افریقی اور مشرق وسطیٰ کی قوتوں پر گہرے اثرات چھوڑے۔ 4 عثمانی سلطان، جن میں محمد فاتح، سلیم اول، سلیمان علی شان اور مراد سوم، بہت زیادہ اثر و رسوخ والے تھے۔ اس کی وجہ وسیع و عریض علاقوں پر ان کی فتوحات اور مختلف یورپی سلطنتوں سے ان کے معاہدے تھے، جن کی وجہ سے یورپی سلطنتیں سیاسی طور پر تقسیم ہو گئی تھیں۔ عثمانی سلطانوں کا ایک اور سیاسی اثر سلیم اول کا عرب ریاستوں کو عثمانی سلطنت میں ضم کرنا تھا۔ ایسا کرنے سے مشرق وسطیٰ یورپی حملوں سے محفوظ رہا۔ سلطان سلیم اول کے بیٹے سلیمان علی شان نے یورپ پر توجہ دی اور خود کو دنیا کا مضبوط ترین حکمران ثابت کیا۔ سلطنت عثمانیہ میں اگر تعلیم کی بات کی جائے تو اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: رسمی اور غیر رسمی۔ رسمی تعلیم میں بنیادی سطح کے تعلیمی ادارے، سیکنڈری سطح کے تعلیمی ادارے، منتظمین اور ملازمین کے لیے تعلیم، اور فوج کے لیے تعلیمی ادارے تھے۔ غیر رسمی تعلیم میں مساجد تھیں۔ مساجد میں جو تعلیم ہوا کرتی تھی، درویشی مراکز میں تعلیم ہوا کرتی تھی، اخی ایسوسی ایشنز میں تعلیم، کیفے میں اور لائبریریوں میں مطالعہ وغیرہ تھا۔ ان اداروں میں فوجی تعلیم کے ادارے اور انڈرن سکولز سلطنت چلاتی تھی، یعنی کہ انڈرن سکولز کا مطلب ہے رائل سکولز یا پیلسز یا ہائی فائی قسم کے جو سکول ہوتے تھے
جبکہ باقی دیگر ادارے فلاحی تنظیمیں اور عوام چلاتے تھے۔ تعلیمی اداروں کا مقصد قرآنی تعلیم اور عربی زبان کی تدریس تھی۔ اسلام کے بنیادی اصول، جن میں عبادات، اخلاقیات اور اسلامی رسوم شامل ہیں، سکھانا اور طلبہ کو اپنے اپنے پیشوں کے لیے تیار کرنا تھا۔ اس کے علاوہ طلبہ کو گنتی اور خطاطی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ عثمانی طرز تعلیم کی ایک منفرد بات یہ تھی کہ وہ ابتدائی عمر میں ہی بچوں کی صلاحیتوں کو جان لیتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں تقریباً تمام عرصے میں تعلیم مفت ہی تھی، تاہم سلطنت کے زوال کے دنوں میں مغربی طرز تعلیم سے مسابقت کی خاطر کچھ تعلیمی اداروں نے فیس لینا شروع کر دی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال کیسے ہوا؟ سلطنت عثمانیہ کے زوال کی ایک وجہ سماجی اور معاشی کمزوری تھی ان کی، جس کا فائدہ یورپی اقوام کو ہوا اور انہوں نے اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لیے۔ اس کے علاوہ شاہی خاندان اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا تھا اور سلطنت کے امور میں رشوت اور اقربا پروری نے ان کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ تیسرا یہ کہ سلیمان علی شان کے دور خلافت کے بعد سرکاری عہدے جو ہیں وہ اہلیت پر نہیں دیے جاتے تھے بلکہ ذاتی اور سیاسی وابستگی پر دیے جاتے تھے۔ چوتھا یہ کہ جو جانصار افواج تھیں وہ سیاست کے زیر اثر آ گئیں اور انہوں نے اپنا اصل کام چھوڑ دیا اور وہ اپنی ہی حکومتوں کے خلاف ہو گئیں۔ پانچواں یہ کہ بزرگ با اثر علماء افراد جو تھے وہ اس طرح کے فتوے دیتے تھے جس سے عثمانی جو سلطنت کی ترقی تھی اس کو جمود آ چکا تھا، یعنی کہ عثمانی سلطانوں کو ترقی کی راہ میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ عثمانی خلفاء کو قتل بھی کروایا گیا، جیسے عثمان دوم اور سلیم سوم۔ اس کے علاوہ 16ویں صدی کے آخر میں معاشی مشکلات بہت زیادہ ہو گئیں۔ برطانیہ اور پرتگال کی طرف سے راستوں کی بھی بندش ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ میں افراط زر پھیل گیا اور صنعتیں جام ہو کر رہ گئیں، جبکہ دوسری طرف یورپی لوگوں نے صنعتوں سے انقلاب لے کر آئے اور ان کی ٹیکنالوجی عروج پر چلی گئی، اور ادھر سلطنت میں اختلافات بہت زیادہ تھے۔ اصلاحات کرنے کی کوششیں بہتر نتائج نہیں لا سکیں، لہٰذا اپریل 1909 میں نوجوان ترک افسران کا ایک گروہ جنہوں نے خود کو نوجوان ترک کہلانا پسند کیا، انہوں نے استنبول کا محاصرہ کر لیا اور سلطان عبدالحمید دوم کا تختہ الٹنے کے لیے بغاوت کر دی۔ سلطنت عثمانیہ کا اختتام کیسے ہوا؟ سلطنت عثمانیہ کا اختتام جنگ عظیم اول کے بعد ہوا، جو کہ 1914 سے 1918 کے درمیان لڑی گئی۔ سلطنت عثمانیہ نے اس جنگ میں جرمنی کا ساتھ دیا تھا، جو متحدہ اقوام کے مقابلے میں جنگ ہار گئی تھی۔ 30 اکتوبر 1918 کو جنگ بندی میں سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا اور اس کے بعد سلطنت تقسیم ہو گئی۔ اسی دوران 19 مئی 1919 کو کمال پاشا اتا ترک اور اس کے مسلح ساتھیوں نے ایک قومی مہم چلائی کہ وہ بیرونی حملہ آوروں کو اناطولیہ سے باہر نکالیں گے، کیونکہ اس دھرتی کا تعلق ترکی سے ہے۔ نیشنل ترک آرمی، جسے قوت ملیہ کہا جاتا تھا، مختلف محاذوں پر متحدہ اقوام کی فوجوں سے لڑی اور انہوں نے 9 ستمبر 1922 کو ازمیر ترکی کے مقام پر یونانی فوج کو شکست دے کر فیصلہ کن کامیابی حاصل کی اور اناطولیہ کو بیرونی حملہ آوروں سے بچا لیا۔ معاہدہ لوزان کیا ہے؟ یہ معاہدہ 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان کے مقام پر ترکی اور جنگ عظیم اول میں حصہ لینے والی متحدہ اقوام کے درمیان طے پایا۔ اس معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد ترکی اور متحدہ اقوام میں جنگ بندی ہو گئی۔ اسی معاہدے نے جدید ترکی کی سرحدوں کا تعین کیا۔ اسی معاہدے کی روح سے یہ طے پایا کہ ترکی سلطنت عثمانیہ کو باقی رکھنے کے تمام دعووں سے دستبردار ہو جائے گا اور اس کے بدلے متحدہ افواج جدید ترکی کو اس کی سرحدوں کے اندر ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے تسلیم کرے گی۔ ترکی کی جدید جمہوریہ کا قیام 29 اکتوبر 1923 کو ہوا، جبکہ 3 مارچ 1924 کو خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ یہ فیصلہ ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی میں کیا گیا۔